السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو شرے بیت گئے، اب پتہ نہیں خبر ہے کہ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اور 21واں روزہ اور آخری عشرے کی پہلی تاکرات، 21واں روزہ، تاکرات شروع ہو گئے۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو تاکراتوں کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کے متلاشی ہیں۔ آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر ہر نماز کے بعد، صبح شام، دن میں کسی وقت 3 بار سورۃ قدر پڑھے گا اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرمایا تو اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ ایک ہے شب قدر ملی، عبادت کر دی میں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے، نہیں، اس کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ عجیب بات ہے، شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر، بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر، اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، مجھے شب قدر عطا فرما، اور شب قدر کے جلوے دکھا، اور شب قدر کا اجر دکھا، اور شب قدر کی برکات دکھا، اس نیت سے۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، چند لمحے، کچھ ساتھ ہیں، اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں، اسے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری گلیوں پہ، چوراہوں میں، جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ان کا چہرہ منگتا، ان کی آنکھیں منگتی، ان کے ہاتھ منگتے، ان کا لباس منگتا، ان کی چال منگتی، ان کا حال منگتا، ان کی ڈھال منگتی، ان کی ساری کیفیات منگتی ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ کم، اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا۔ ابھی تو پڑھ رہے ہو۔ تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو یہ طاق رات، 21 کا روزہ اور 21 کا دن، اس میں ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے، رمضان کا 21واں روزہ ہے، لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے۔ یا اول الاولین، فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو، ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا۔ حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ، ابراہیم خواص فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں، تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے۔ جو سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے۔
تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام۔ میں کیا؟ میں ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے، کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤں، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوٹی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔